السلام علیکم، میں ہوں نعمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا پاور آف این جے اسپیک میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان فرسٹ ون ڈے میچ کی۔ بڑا شاندار ون ڈے ہوا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 201 رن کا ٹارگٹ دیا اور افغانستان کے اسپنرز چھا گئے پورا۔ سوچ رہے تھے کہ ہم انہی کی بات کرتے رہیں گے اور انہی کی تعریف کرتے رہیں گے، مگر کچھ الگ ہی سین ہو گیا۔ تو شروع سے کرتے ہیں بات۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا۔ فخر زمان اور امام الحق پچ پر آئے تو فخر زمان کچھ خاص کارکردگی نہیں دے سکے اور 2 رن پہ فخر زمان آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بابر اعظم آئے، بابر اعظم انڈے پہ آؤٹ ہو گئے، بڑی ہیڈ لائن ہے۔ اور اس کے بعد رضوان آئے، رضوان نے تھوڑا ساتھ دیا، 21 رن بنائے، وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد سلمان آغا آئے، سلمان آغا نے صرف 7 رن بنائے، وہ آؤٹ ہو گئے۔ افتخار احمد آئے، انہوں نے امام الحق کا ساتھ دیا اور 30 رن بنائے۔ چاچا نے پھر ایک بار ثابت کیا کہ وہ چاچا ہیں اور زبردست کرکٹ کھیلی، تھوڑا اسکور بڑھایا، پارٹنرشپ لگائی اسپنرز کے خلاف، کیونکہ اسپنر اس ٹائم بالکل چھائے ہوئے تھے اور دباؤ بنایا ہوا تھا، تو زبردست کھیلے۔ اس کے بعد شاداب آئے، شاداب نے بھی ایک اچھی اننگ کھیلی، 39 رنز بنائے اور ان کا ساتھ دیا نسیم شاہ۔ نسیم شاہ بہت امپروونگ کر رہے ہیں بیٹنگ میں اور ہم نے دیکھا ہے ہر وقت جب بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے ٹیل ہینڈرس کے ٹائم پہ انہوں نے بڑی اچھی پارٹنرشپ دی ہے اور بڑی اپنی بیٹنگ میں امپروو کیا ہے اور زبردست رہے۔ 18 رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے اور زبردست اسکور بنایا، یعنی کہ زبردست اسکور تو نہیں تھا، لو اسکور تھا، لیکن اس پوزیشن سے اچھا تھا کہ 150 رن کے اندر پوری ٹیم آؤٹ ہو رہی تھی۔ شاداب اور نسیم شاہ کی بدولت 200 رن تک تو کم سے کم پہنچے۔ اب آپ بات کر سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس اننگز کے ٹاپ اسکورر امام الحق کی بات کیوں نہیں کرا، جنہوں نے 61 رنز بنائے۔ تو ان کی بات میں اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کی بات تھوڑی لمبی ہو رہی تھی۔ اب لمبی کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے امام الحق کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے بولا کہ انہیں بہت ٹرولنگ کی جاتی ہے گراؤنڈ میں پرچی کے حوالے سے، اور جب ان کو یہ پرچی کے حوالے سے ٹرولنگ کی جاتی ہے تو ان کے لیے تو یہ نارمل بات ہے، اور جب بھی وہ فیلڈ پر ہوتے ہیں یا پھر آؤٹ ہو کے پویلین جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پرچی کے حوالے سے لگائی جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے ایموشنل موومنٹ یہ تب بنا جب انہوں نے بتایا کہ ان کے اس ٹرولنگ کی وجہ سے ان کے والدین آج تک گراؤنڈ میں ان کا میچ دیکھنے نہیں آئے۔ کبھی وہ ایسا اتفاق ہوا نہیں کہ وہ اس وجہ سے آج آئیں میچ دیکھنے، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ جب وہ کم اسکور پہ آؤٹ ہو جائیں یا فیلڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں یا اچھا اسکور بنانے کے باوجود جب وہ پویلین جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پرچی کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ ٹاپ 5 میں آئی سی سی کی رینکنگ میں او ڈی آئی میں ٹاپ 5 پہ وہ بندہ، اور کتنا تو وہ بندہ اپنے آپ کو کتنا پروف کرے یار، کیا چاہتے ہو؟ آج بھی انہوں نے 61 رنز کی اتنی زبردست باری کھیلی کہ اگر وہ یہ باری نہ کھیلتے تو مشکل ہے کہ پاکستان 150 رن بھی بنا پاتا، اور 2-3 شاٹ انہوں نے غلط کھیلے، ان کا کیچ چھوٹا، مگر وہ سچویشن ایسی تھی کہ انہیں وکٹ پہ بھی ڈٹے رہنا تھا اور اسکور بھی چلانا تھا، کیونکہ افغانستان سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے ہارنے کا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ الگ ہی لیول کی ہماری کرکٹ ہو گئی ہے، جیسا کہ انڈیا پاکستان کی اور افغانستان اور پاکستان اب جیسے ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ثقلین مشتاق نے بھی ان کے فیور میں ٹویٹ کیا کہ بھائی آپ کے پیرنٹس کو آپ پہ فخر ہے، آپ زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں اور زبردست کھیل رہے ہیں، کسی کی طرف توجہ نہیں دیں اور اپنی بیٹنگ کی طرف توجہ دیں اور اپنے کیریئر کی طرف توجہ دیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے پروف کرا ہے، آپ میرے لحاظ سے تو بڑے زبردست بیٹسمین ہیں۔ اور اب واپس چلتے ہیں۔ افغانستان کے بولرز نے بڑی کمال کری، زبردست پھنسا کے رکھا، انہوں نے تو اپنی ٹیم کے لیے کام کر دیا تھا، باقی کام بچا تھا بیٹسمینوں کا۔ بہت لو اسکور ٹوٹل تھا، 201 رن تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسکور اچیو کر لیتے، اور سب سوچ بھی رہے تھے کہ پاکستان مشکل میں پھنس گیا، لیکن جی
تو افغانستان کے بولرز کی بات کریں تو بڑی زبردست بولنگ کری. مجیب الرحمان نے 10 اوور کرائے, 33 رن دیے اور 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. محمد نبی کی بات کریں, 38-39 سال کی عمر میں کمال کی بولنگ کری, 10 اوور کرائے, 34 رن دیے, 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. راشد خان کی بات کریں, 10 اوور کرائے, 42 رن دیے, 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. وہ تھوڑے ایکسپینسو رہے مگر دباؤ انہوں نے سب نے بنا کر رکھا اپنا. فضل حق فاروقی نے 1 وکٹ لی اور پاکستان کو 201 رن پہ ڈھیر کر دیا. پھر بات کرتے ہیں افغانستان کی. جب افغانستان بیٹنگ پہ آئی تو بس آئی اور گئی, یہ سین دیکھنے کو ملا. ہمارے شاہین شاہ افریدی نے کمال کی بولنگ کری. پہلے تو 7 اوورز میں 36 ڈاٹ بولیں کرائیں اور کوئی باؤنڈری نہیں دی. زبردست بولنگ کرائی, لگاتار 2 وکٹ حاصل کری شاہین شاہ افریدی نے. اس کے بعد نسیم شاہ نے بھی ان کا بہت زبردست ساتھ دیا, انہوں نے بھی 1 وکٹ لی. اور اس کے بعد جب حارث رؤوف آئے, حارث رؤوف نے تو تباہ کر دیا ان کو. کیا کمال کی بولنگ کری ہے اور چھا گئے, 5 وکٹ حاصل کری. اپنی اب تک کے کیریئر کا زبردست اسپیل, زبردست فیگر. 6 اوور کرائے, 18 رن دیے, 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اتنا پیس مارا انہوں نے, اتنا پیس مارا کہ افغانستان کو جیسے بال نظر ہی نہیں آئی اور بال بس آ رہی تھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور کیپر کے پاس یا وکٹ پہ جا رہی تھی. اور بس وہ جیسے کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا. بڑی زبردست بولنگ کری. حارث رؤوف کا اب تک کے کیریئر کا سب سے زبردست اسپیل اور زبردست فیگر, زبردست ریکارڈ. اور ان کو پہلی بار ون ڈے میں مین آف دا میچ ملا, جو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کیونکہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب مین آف دی میچ کا. تو زبردست مبارکباد پیش کروں گا اور زبردست بولنگ کری. 59 رنز پہ ان کو ڈھیر کر دیا اور یہ ایک اچھا میسیج ہے کہ سب مل کے کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کی غلطی کو چھپانے کی کوشش, یعنی کہ مل کر کھیلنے کی. کہ اگر 200 رن پہ آؤٹ ہو گئے, بیٹنگ نہیں چلی تو کیا ہوا, ہم ہیں, ہم سنبھالیں گے ٹیم کو. بڑا زبردست میسیج گیا ہے یہ اور آنے والے وقتوں میں بھی بڑا زبردست میسیج ہے کیونکہ ابھی ایشیا کپ کا اناؤنسمنٹ کی انڈیا نے, تو انڈیا کے صحافی نے ان سے سوال کیا, روہت شرما اور اجیت اگارکر بیٹھے ہوئے تھے, ان سے سوال کیا کہ ہاں آپ لوگوں نے پاکستان کے خلاف کوئی پلاننگ کری ہے. ان کے جو 3 موسٹ فاسٹ بولر جو پاپولر ہیں اس وقت, مشہور ہیں, حارث رؤوف, شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, جو اس وقت چھائے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں نے ان کے خلاف کوئی پلاننگ کری ہے, کوئی ہے؟ تو اجیت اگارکر نے بڑا کانفیڈنٹلی جواب دیا کہ ان کے لیے تو صرف وراٹ کوہلی ہی کافی ہے, وراٹ کوہلی ان کو دیکھ لیں گے. تو چلیں دیکھتے ہیں, انہوں نے بیان تو بہت بڑا دیا ہے اور وراٹ کوہلی ہیں بھی اچھے بیٹسمین ہیں, پروف کیا ہے انہوں نے کہ پچھلی بار جو میچ ہوا تھا حارث رؤوف کو کھڑے کھڑے چھکا مارا تھا. تو انفارچونیٹلی بس وہ دن ان کا تھا اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی گئی. لیکن دیکھیں گے اب ایشیا کپ میں اور آگے بھی کیونکہ بہت بار شاہین شاہ افریدی وغیرہ نے ان کو ڈھیر بھی کیا ہے. تو یا تو ان کی اس بات پہ ان کی انڈیا والے فخر کریں گے جب اگر انہوں نے اچھی پرفارمنس دی, یا پھر وہ بھی ٹرولنگ کا شکار ہو جائیں گے جس طرح عرفان پٹھان کو آج تک سنڈے کی یاد دلائی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں. اور بڑا زبردست میچ ہوا, ایک طرفہ ہوا مگر بڑا زبردست میچ ہوا اور مبارکباد ہو پاکستان کو اس جیت کے ساتھ. اور میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا مزید انفارمیشن کے لیے. تھینک یو, شکریہ, خدا حافظ.